آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الحجہ میں حج ادا فرمایا، اور حج ادا فرمانے کے بعد ماہ سفر المظفر کے ان ایام میں، جن ایام میں ہم موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں، جسے عربی زبان میں بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مزارات پر تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس اپنے در دولت پر تشریف لا رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہو گیا، آپ کی طبیعت مبارکہ ناساز ہو گئی۔ ایک سٹوری کی صورت میں، ایک واقعہ کی صورت میں آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری 4 دن رکھنے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس پلٹے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ ناساز ہو گئی، لیکن اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان ایام میں بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور اس طریقے سے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، مگر وہ ایسے ہی نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ کچھ شرائط رکھتا ہے، اور ان شرائط میں سب سے بڑی شرط یہ رکھتا ہے کہ آپ نے 2 کرنی ہے، 3 کرنی ہے، 4 کرنی ہے۔ تو بنیادی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہر معاملے میں اپنی تمام ازواج کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دن مقرر فرما رکھے تھے ازواج مطہرات کے ساتھ، بیماری کی حالت کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر ایک زوجہ محترمہ کو برابر وقت عنایت فرما رہے تھے، لیکن جب آخری 4 دن آ گئے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 8 یا 9 ربیع الاول آ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج کو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں جمع کیا، اور جمع کر کے تمام ازواج کو فرمایا کہ میری طبیعت اب زیادہ ناساز ہو گئی ہے اور میرے لیے چلنا ممکن نہیں رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کے قریب گھر، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے گھر رہ لوں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں وہاں رک جاؤں؟ ہائے 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 ہائے، ذرا سنیے بھائی، آقا علیہ السلام کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر امت کو سکھانے کے لیے اور امت کو یہ درس دینے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے والی 2 جہاں بنایا، مجھے وجہ تخلیق کائنات بنایا، مجھے رحمت للعالمین بنایا، مگر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی میں رب کی رحمت ہو کر جب خواتین کا اور اپنی ازواج کا اس طرح احترام کر رہا ہوں، تو میرا کلمہ پڑھنے والوں کبھی بھی اپنی امت میں اپنی ازواج کو تکلیف مت آنے دینا۔ حاضرین محترم، اجازت مانگی آقا علیہ السلام نے، اور تمام ازواج نے بخوشی آقا علیہ السلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم سے اجازت مانگنے کی حاجت نہیں، ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما ہو گئے۔ حاضرین محترم، 3 دن قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز ادا فرمانے کے لیے گئے، آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی اور گھر تشریف لائے تو بخار تیز ہو گیا، نکاہت زیادہ ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لا سکے، اور آقا علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ میرے ابو بکر کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ جس مصلی پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اس مصلی پر کھڑے ہو کر میرے ابو بکر میری امت کو نماز پڑھائیں گے۔ حاضرین محترم،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے امامت فرمائی. پھر 3 دن گزر گئے. 2 دن قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سہارا دے کر پکڑ کر آقا علیہ السلام کو مصلی تک لائے. آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور نماز ادا فرمانے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ سنیے، آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، فرما کے صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصیحتوں میں جو سب سے بڑا معاملہ فرمایا وہ یہ فرمایا، لوگو میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. 2 دن قبل، ابھی آخری دن کی روٹین بھی بتاؤں گا. 4 دن پہلے کیا تھا، اب 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے آخری نماز یہ والی پڑھائی 2 دن قبل. جب آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، فرمایا میں دنیا سے جانے والا ہوں، کسی نے مجھ سے کسی معاملے میں بدلہ لینا ہو تو میں محمد حاضر ہوں. اللہ اکبر. کس کی سکت تھی کہ کوئی یہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں موقع پر میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. قربان جاؤں، حضور کے ایک صحابی حضرت عکاشہ، بولیے کیا نام ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں غزوہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ صفیں سیدھی فرما رہے تھے صحابہ کرام کی، اور اس دوران آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی. کیا مجھے چھڑی ماری تھی سیدھا کرنے کے لیے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آؤ عکاشہ، میں کسی کا بدلہ رکھ کے دنیا سے جانا نہیں چاہتا. حضرت عکاشہ چھڑی لے آئے. اب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عکاشہ کو روک رہے ہیں، حضرت عمر فاروق روک رہے ہیں، حضرت عثمان غنی روک رہے ہیں، حضرت مولا کائنات کل صحابہ رونے لگ گئے کہ یہ عکاشہ کیا کرنے لگے ہیں، کیا اب آقا علیہ السلام کو چھڑی ماری جائے گی؟ ہائے، مگر آقا علیہ السلام روک رہے ہیں. صحابہ آپ نے عکاشہ کو روکنا نہیں، یہ میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھڑی لے کر آقا علیہ السلام کے قریب آئے. مجمع زاروں قطار رونے لگ گیا کہ کیا عکاشہ اتنی جسارت کر سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو چھڑی مارے. ہائے ہائے، ذرا سنیے، ایمان تازہ کیجئے، ان کی محبت کیا تھی. وہ آئے قریب، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی نا تو میرے جسم پر قمیض نہیں تھا، میرے جسم پر قمیض نہیں تھا، جسم مبارک ننگا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لمحے اپنا قمیض اتار دیا، قمیض اتارا. حضرت عکاشہ قریب ہوئے، قریب ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی نے، حضرت عکاشہ نے مہر نبوت کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ عکاشہ کی کیا مجال تھی کہ وہ آپ کو چھڑی مارتا، میں تو اپنا جسم آپ کے ساتھ مس کر کے خود کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا تھا. حاضرین محترم، بوسہ دے دیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 2 دن پہلے کا واقعہ، پھر آخری دن سے 1 دن قبل، وصال سے 1 دن قبل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مال کو تقسیم فرمایا، اور اس میں جتنے غلام تھے آقا علیہ السلام نے سارے آزاد فرما دیے. یہ موضوع اس لیے رکھا کہ عام طور پر اس پر بات نہیں کی جاتی. ہم میلاد کا تذکرہ ولادت کا کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، ایمان کی علامت ہے، میلاد کا تذکرہ کیا جائے گا، کریں گے، مگر آقا علیہ السلام کی ذرا وصال مبارک کا سفر تو دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال تقسیم فرما دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام آزاد فرما دیے، اپنی ازواج کو اخراجات دیے، ملازمین کو ان کی تنخواہیں دیں، اور پھر جو مال بچا فرمایا نبی کی وراثت
فقط علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا۔ تاجدار کائنات نے باقی جو مال بچا تھا سارا غریبوں میں صدقہ فرما دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جنگی اوزار تھے، نیزے، تلواریں، بھالے، کمان، تیر اور لباس، وہ سارا ساز و سامان وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں میں جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے ان میں تقسیم فرما دیا۔ اور قربان جاؤں اسی سامان کو صحابہ کرام نے پھر کیسے استعمال کیا؟ جو بھی امیر المومنین بنتا وہ سامان برکت کے طور پر اس کے پاس رہتا، پھر حضرت ابو بکر کے پاس رہا، سیدنا عمر فاروق کے پاس رہا، سیدنا عثمان غنی کے پاس رہا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے پاس رہا۔ چلتے چلتے آج وہ سارا سامان جو آقا علیہ السلام اپنی تلوار استعمال کرتے، اپنے تیر، نیزے، بھالے، وہ چیزیں استعمال کرتے جنگی، وہ سارے آج ترکی کے میوزیم میں پڑے ہیں۔ حاضرین محترم، برکت کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا۔ آؤ اب بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری دن کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کا وقت آ گیا۔ بولیے کون سا وقت آ گیا؟ مجھے بتائیے، یہاں تک آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ آقا علیہ السلام نے آخری 4 دن کیسے گزارے؟ اب آخری دن شروع ہو گیا فجر کی نماز سے۔ اب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک چاشت کے وقت ہوا۔ اب ذرا سنیے فجر سے لے کر چاشت کے وقت تک آقا علیہ السلام کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں اور مصروفیت رہی، پھر میں آخری حصے کی طرف آتا ہوں۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ حدیث پاک بخاری کی 4448، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہارے پر، چونکہ آقا علیہ السلام کا جو در دولت تھا، جو گھر تھا، اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام ہیں، تو دروازہ اس جگہ پہ کھلتا تھا۔ اب حاضرین محترم ذرا محبت سے سنیے صحابہ کرام کی نمازیں کیسی تھیں۔ یہ آخری دن کی فجر کی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں دیکھوں میری ظاہری حیات طیبہ کا آج آخری دن ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ابو بکر کے پیچھے میرے صحابہ کس محبت کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے پردہ ہٹایا، اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد پاک کے صحن میں قدم رکھا، ادھر صحابہ کرام دوران نماز اپنا رخ انور پیچھے موڑ کر تاجدار کائنات کی زیارت کرنے لگ گئے۔ اب آپ دیکھیے دوران نماز میں انہیں پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ اس طرح چل گیا کہ وہ محبوب چہرہ جس کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا، آج 4 دن گزر گئے تھے، اس چہرے کو دیکھا نہیں تھا۔ پڑھ تو خدا کی نماز رہے تھے مگر دھیان محمد مصطفیٰ کا تھا، اس لیے ادھر جیسے ہی پردہ ہٹا اسی لمحے صحابہ کرام کے چہرے مڑ گئے، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے لگ گئے۔ یہ حال تو تھا مقتدیوں کا۔ قربان جاؤں امام عاشقاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا مسلح چھوڑ کے پیچھے آ گئے کہ لگتا ہے محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب امامت وہی کروائیں گے، ابو قحافہ کا بیٹا مسلح پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ حاضرین محترم، اب ذرا توجہ سے سنیے، اب چہرے مڑ گئے۔ اب آقا علیہ السلام چونکہ آخری مرتبہ تشریف لائے تھے اور سکت نہ تھی کہ وہ جماعت کروا سکتے، نکاحت اس قدر ہو گئی تھی، چہرے مڑ گئے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے چہرے پھیر لیے،
امام نے اپنا مصلی چھوڑ دیا. یہاں آج کہتے ہیں دوران نماز اگر آقا علیہ السلام کا دھیان آ گیا تو نماز جاتی رہی. قربان جاؤں تمہاری نمازیں صحابہ کی نمازوں سے اعلیٰ اور افضل، بولیے اعلیٰ اور افضل نہیں ہے. صحابہ کرام کی نمازیں تھیں. قربان جاؤں بخاری کی یہ حدیث، ان کے چہرے مڑ گئے. امام نے اپنا مصلی چھوڑ دیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہونے والا یہ سارا منظر دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے. صحابہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام اتنے خوبصورت مسکرائے کہ ہمیں لگا کہ جیسے سامنے قرآن کھل گیا ہو. قربان جاؤں جیسے سامنے کیا کھل گیا ہو؟ قرآن کھل گیا ہو. آقا نے مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا اور فرمایا جہاں نماز چھوڑی تھی، بولیے ہم نماز میں چہرہ ادھر ادھر کریں، نماز بچتی ہے یا جاتی ہے؟ بولیے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مگر قربان جاؤں صحابہ آپ کی عبادت، قربان جاؤں صحابہ آپ کی عظمت، قربان جاؤں صحابہ آپ کا عشق و ادب مصطفیٰ، قربان جاؤں کہ آپ کے چہرے بھی مڑ گئے. امام نے مصلی بھی چھوڑ دیا مگر آقا نے اسی لمحے مسکرا کر فرمایا جہاں نماز چھوڑی تھی یہیں سے آگے کنٹینیو کر لو، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی. حاضرین محترم فجر ہو گئی. فجر کی نماز کے بعد اب وقت چونکہ کم ہے، اس میں بے شمار نکات ہیں، پھر آگے ربیع الاول میں بتائیں گے. لیکن آؤ اب آگے بڑھتے ہیں. گھر تشریف لائے، صبح 6-7 بجے کا وقت ہوا، سب لوگ گھر والے ارد گرد جمع ہیں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو بلایا اور بلا کر کان میں بات کہی تو سیدہ فاطمہ الزہرا زاروں قطار رونے لگ گئی. پھر بلایا اور کان میں بات کہی. یہ آخری دن کی باتیں ہیں، آخری لمحات کی باتیں ہیں. تاجدار کائنات کا وصال ہونے والا ہے. حاضرین محترم پھر بلایا، کان میں بات کہی اور بات کہہ کر جب بات کو مکمل کیا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا مسکرانے لگ گئی. پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے فاطمہ؟ پہلے کان میں بات کی تو آپ رونے لگ گئیں، بعد میں کان میں بات کی تو آپ مسکرانے لگ گئی، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ماجرا یہ ہے کہ میرے محبوب نبی مکرم میرے بابا نے مجھے فرمایا ہے کان میں کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا. میں اپنے بابا کی جدائی کو سوچا کہ میں کیسے رہوں گی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دوبارہ بلایا اور کان میں بات کہہ کے فرمایا میری اہل بیت میں سب سے پہلے جس کا وصال ہوگا اور جو مجھے آ کے ملے گی اے فاطمہ وہ تو ہوگی. تو چونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ سب سے پہلے میں اپنے بابا سے جا کے ملوں گی تو میں خوش ہو گئی. حاضرین محترم پھر تاجدار کائنات کا بخار ٹیمپریچر وہ اتنا زیادہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے لکڑی کا ایک برتن تھا. آقا علیہ السلام اس میں بار بار اپنا دست مبارک ڈالتے اور ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے مگر ٹیمپریچر کم نہیں ہو رہا تھا. حاضرین محترم اس لمحے میں حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید، بولیے کیا نام ہے؟ حضرت اسامہ بن زید. وہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں حضرت اسامہ بن زید آپ کی قسمت پر کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آخری دعا جس صحابی کے لیے کی وہ حضرت اسامہ بن زید تھے. حاضرین محترم آئے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرما. آقا علیہ السلام سے اپنا ہاتھ مبارک بھی نہ اٹھایا گیا مگر اشارے کے ساتھ آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کے لیے دعا فرمائی. پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام اور ارد گرد جو لوگ جمع تھے آپ نے ان کو خصوصی وصیت فرمائی. فرمانے لگے میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا اور مدینہ میں آ کر انصار نے میرے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا میں اس کا حق ادا
نہیں کر سکا۔ اے میرے صحابہ، میری اہل بیت اور میری آنے والی امت، یاد رکھنا میرے اہل مدینہ کے ساتھ ہمیشہ محبت کرنا اور ان کے حقوق کو ہمیشہ ادا کرنا۔ حاضرین محترم، اہل مدینہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، آقا علیہ السلام نے اسی لمحے فرمایا، اب ارد گرد صحابہ موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، آقا علیہ السلام نے اشارتاً بات کی، اور وہ بات کیا فرمائی؟ فرمایا ابھی ابھی اللہ نے مجھے دنیا کی رونقیں بھی دکھائی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے، بلکہ فرمایا اللہ نے ابھی ابھی ایک بندے کو دنیا کی رونقیں بھی دکھائی ہیں اور آخرت کی رونقیں بھی دکھائی ہیں، اور اس بندے نے دنیا کی رونقوں کو چھوڑ دیا ہے، آخرت کی رونقوں کو قبول کر لیا ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، اور صحابہ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ آقا کیا فرما گئے۔ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی۔ صحابہ نے پوچھا ہمارے بھائی ابو بکر یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ آقا کا فرمان نہیں سنا؟ یہ جو آقا نے فرمایا کہ اللہ کے ایک بندے کو اختیار ملا کہ چاہے تو دنیا میں رہ لیں، چاہے تو ہمارے پاس آ جائیں، آخرت کی نعمتوں کے پاس آ جائیں، تو ہمارے آقا و مولا وہ جو بات کر رہے تھے نا، وہ کسی اور بندے کی بات نہیں کر رہے تھے، آقا کریم اپنی بات فرما رہے تھے۔ اور اب آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حاضرین محترم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لمحے، وہ جو آخری لمحات تھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آ گئیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگایا، اور آخری وصیت، یہ میں پوری کہانی آپ کے سامنے، آپ یوں سمجھیے کہ جتنی اعلیٰ پائے کی کتابیں، ان میں سے نکال کر اس کہانی کو اور اس واقعہ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ایک لائن کے اوپر کئی کتابوں کے حوالے ہیں، مگر وقت نہیں، اس لیے اب آخری لمحات آ گئے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زینب کو پیار کیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے وفات سے چند لمحے قبل 2 وصیتیں فرمائیں۔ بولیے کتنی وصیتیں فرمائیں؟ 2۔ پہلی فرمایا یہ میرا حسن ہے اور یہ میرا حسین ہے۔ یہ محبت اور عقیدت کی بات نہیں کر رہا، یہ کل مکاتب فکر کی کتابیں اٹھا لیں۔ آخری لمحات میں آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو پاس بلایا، انہیں چوما اور فرمایا میری امت یاد رکھنا، میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ آخری جملے فرما کے اگلی نصیحت فرمائی، میرے صحابہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور میرا پیغام امت کو دے دینا کہ کبھی زندگی میں نماز ترک نہ ہونے پائے۔ یہ آخری جملہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کبھی نماز ترک نہ ہونے دینا، نماز ترک نہ ہونے دینا، نماز ترک نہ ہونے دینا۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی گود میں تاجدار کائنات کا سر انور تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے تاجدار کائنات کو مسواک لا کے دی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دندان مبارک سے وہ مسواک نرم کر کے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے مسواک فرمایا، اور مسواک فرمانے کے بعد ایسے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اور اٹھا کر آقا نے جو آخری لائن بولی، فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ 3 مرتبہ فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق کے ساتھ ملا دے، بلند مرتبہ رفیق کے ساتھ ملا دے، بلند مرتبہ رفیق کے ساتھ ملا دے۔ اب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے بلند
فقط ایک ذات ہے، اس ذات کو رب العالمین کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے اپنے پاس بلا لے، یہ جملے فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام نے ظاہراً پردہ فرما لیا۔ اب بات آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی وصیت کے مطابق مدینہ منورہ کے اسپیسیفک کنواں سے پانی لایا گیا۔ آقا علیہ السلام کے اس پانی کو بیری کے پتوں کے ساتھ گرم کیا گیا۔ آقا علیہ السلام کو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے غسل دیا، حضرت عباس نے غسل دیا، حضرت فضل بن عباس نے غسل دیا، حضرت قسم بن عباس نے غسل دیا، اور آپ کے غلام حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ غسل دے دیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہمارا ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسے کافر اور مسلمان کی موت میں فرق ہوتا ہے، ایسے مسلمان اور مومن کی موت میں فرق ہوتا ہے، جیسے مومن اور شہید کی موت میں فرق ہوتا ہے، ایسے شہید اور نبی کی موت میں فرق ہوتا ہے، اور جیسے عام نبی کی موت میں فرق ہوتا ہے، ایسے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کی موت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو وہ منو مٹی تلے دفن ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا لمحہ چکھا، موت کا ذائقہ چکھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ادھر موت کا ذائقہ چکھا، بس اس دنیا سے پردہ فرمایا، قبر انور میں تشریف لے گئے، 14 صدیاں بیتی ہیں، قیامت تک محمد مصطفیٰ قبر انور میں آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں، مسند البزار 1925 حدیث پاک کا نمبر، ہر روز ہمارے اعمال قبر انور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے امتی کے عمل دیکھتا ہوں، اگر اچھے ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر اچھے اعمال نہ ہوں تو میں اپنی قبر انور میں اپنے امتی کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات کی ظاہری حیات بھی امت کے لیے خیر تھی، باطنی حیات بھی امت کے لیے خیر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور تیار کی گئی، اور کنہوں نے تیار کی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لحد والی قبر تیار ہوئی، پھر قبر انور میں اتارنے کا وقت آیا تو آپ کی وصیت کے مطابق حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اور حضرت عباس نے، حضرت قسم بن عباس نے، حضرت فضل بن عباس نے تاجدار کائنات کو قبر انور میں اتارا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی قبر انور پر سرہانے کی طرف پانی بھی ڈالا۔ حاضرین محترم، بات یہاں تو ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی اور اصل درس اور اصل پیغام آپ کے وصال کے بعد یوں شروع ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، مگر اہل مدینہ بتاتے ہیں کہ خدا کی قسم جس دن آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اس دن سے بڑا خوشیوں والا دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور جس دن تاجدار کائنات کا وصال ہوا اس دن سے زیادہ تاریک دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ بات تھی جو میں نے پہلے 10 منٹ میں آپ کو سنانی تھی، مگر اصل موضوع سارا ابھی باقی ہے۔ صرف ایک جملے میں اس موضوع کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو یاد رکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق کا وصال کسی اور دکھ میں نہیں ہوا، صرف ایک دکھ تھا کہ ان کے یار محمد مصطفیٰ بچھڑ گئے تھے۔ اتنا دکھ پہنچا، اتنا غم پہنچا
کہ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال وہ غم محبت مصطفیٰ میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو خبر پتہ چلی کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ نے اس غم کی کیفیت میں تلوار باہر نکال لی۔ کون ہے جو کہے کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ نہیں جا سکتے، وہ ایسے ہی گئے ہیں جیسے 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، وہ واپس پلٹ آئیں گے، ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نہیں، اللہ نے ان کو ان کی رضا کے مطابق اپنے پاس بلا لیا ہے۔ پھر راتوں کو گلیوں بازاروں میں گردش کرتے، کہیں سے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنائی دیتا، اس کے پاس جا کے بیٹھتے، کہتے اے پڑھنے والی خاتون، اے حضور کی نعت پڑھنے والی خاتون، تو بار بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی دعائیں کر رہی ہے، اس دعا میں عمر کو بھی شامل کر، تاکہ اللہ قیامت کے دن مجھے بھی محمد مصطفیٰ کی قربت عطا فرما دے۔ وہ سارا زمانہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر غم کا یہ حال ٹوٹا، آپ پر غم کا یہ حال ٹوٹا، قربان جاؤں کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، آپ شام حلب چلے گئے، 6 مہینے گزر گئے، خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لا کے فرمایا بلال کیا بات ہے، ہم سے ملنے نہیں آنا؟ صبح اٹھی، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے مدینہ کی طرف گئے، کبھی اس کوچے کو دیکھتے، کبھی ممبر کو دیکھتے، کبھی محراب کو دیکھتے، کبھی مسجد کے اس کونے میں ارد گرد دیکھتے، آقا کہیں دکھائی نہیں دے رہے، جا کے قبر محمد مصطفیٰ پہ لپٹ جاتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں، آقا آپ تو تشریف لائے تھے کہ ہم سے ملنے آؤ، میں ملنے آیا ہوں، آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ حاضرین محترم، پتہ چلتا ہے بات لمبی ہو رہی ہے، قربان جاؤں یہ ایک آدھ واقعہ آپ کو ایسا سنانا چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے معاملات بھی ہوئے کہ آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا حال یہ تھا، آپ کا حال یہ تھا کہ جہاں جہاں پر بھی زندگی میں انہوں نے آقا کو دیکھا تھا نا، اس جگہ سے گزرتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے اور وہیں زاروں قطار رونے لگ جاتے۔ اور قربان جاؤں حضرت عبداللہ ابن زید، جب ان کو پتا چلا کہ آقا کا وصال ہو گیا، یہ اپنے کھیتوں میں کیا کر رہے تھے؟ بجائی کر رہے تھے، فصلوں میں کام کر رہے تھے، وہیں اللہ سے دعا کی، اللہم اذہب بصری حتی لا ادری بعد حبیبی محمدن احدا۔ ہائے ہائے ہائے، سنو، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا کہ آقا کا وصال ہو گیا، یہ محبت صحابہ ہے، صحابہ کا نام لینے والوں کیفیت سنو، ادھر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، باری تعالیٰ مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، میری بینائی لے لے، جن آنکھوں سے محمد مصطفیٰ نے نظر نہیں آنا میں نے ان آنکھوں کو کیا کرنا ہے؟ اور اللہ نے اسی لمحے بینائی لے لی، اور ساری زندگی جس آنکھ سے چہرہ محمد مصطفیٰ دیکھتے تھے اس آنکھ کو اللہ کے سپرد کر دیا، بعد میں اس آنکھ سے کسی اور چہرے کو نہیں دیکھا۔ یہ تو حال انسانوں کا تھا، صحابہ کا تھا۔ قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی اونٹنی کسوا اور کسوا دونوں نام آئے، اس اونٹنی نے آقا کے وصال کے بعد پانی نہیں پیا، اس اونٹنی نے کھانا نہیں کھایا، اور اسی بھوک اور پیاس کی شدت میں وہ اپنی جان خدا کے سپرد کر گئی۔ وہ دراز گوش، وہ آقا علیہ السلام کا جانور جس پر آقا سواری کرتے تھے، اس جانور نے خود کو فراق محمد مصطفیٰ میں، دوری محمد مصطفیٰ میں، غم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس دراز گوش نے خود کو کنویں میں چھلانگ دلوا دی، کنویں میں چھلانگ ماری، اور وہ بھی اسی طرح اپنی جان
जाने आफरी के स्पुर्द कर गया। हाज़रीन मोहतरम, दरख्त रोते, पत्थर रोते, गलियां और बाजार रोते और ताजदार कायनात को याद करते। यही ईमान है कि आज भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही बीज अपने दिलों में बोया जाए। और माह रबीउल अव्वल की आमद आ रही है। हाज़रीन मोहतरम, ताजदार कायनात की मोहब्बत के तराने, ताजदार कायनात की नातें, ताजदार कायनात की सीरत, ताजदार कायनात के फ़ज़ाइल, ताजदार कायनात की अज़मत, आपकी रिफ़त को घर घर में और दिल दिल में यूं जागुज़ी किया जाए कि हम उस मुबारकबाद के हिस्से में आ सकें। आखिरी लाइन है आपकी, सुबहान अल्लाह चाहता हूँ और ये सुबहान अल्लाह आपके ईमान को ताज़ा कर देगी ये बात सुनकर कि आका ने फरमाया, मेरी उम्मत में मेरे कुछ भाई भी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा मैंने? मेरी उम्मत में मेरे कुछ भाई भी हैं। सहाबा ने पूछा, नहनो, क्या हम आपके भाई हैं? फरमाया, नहीं, अंतुम असहाबियून, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई कोई और हैं। पूछा, कौन है? फरमाया, मेरे भाई वो हैं जब मैं दुनिया में नहीं होऊंगा, मगर अपने दिलों को मैं मोहम्मद की मोहब्बत से मुनव्वर करेंगे। जिन जिन दिलों में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी वो मेरी उम्मत में मेरे भाई होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस दर्जे में शामिल फरमाए और हमें दुनिया में भी मोहब्बत रसूल के साए में रखे, आखिरत में कब्र में जाएं, हुजूर की पहचान मिले और क़यामत के दिन हुजूर के झंडे लिवाउल हम्द के नीचे जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।